آج میں آپ کے سامنے ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک فائرنگ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سوال، ایک بہت بڑا سوال کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اس ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تاریخ تھی 20 اپریل سن 2026، جگہ تھی جہلم، پنجاب، پاکستان۔ صبح کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ کاظم روڈ پر واقع قرآن و سنت اکیڈمی کے باہر معمول کے مطابق اتوار کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ لوگ در و دراز سے آ رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا کا لیکچر سننے کے لیے۔ پولیس تعینات تھی، سیکیورٹی موجود تھی، سب کچھ نارمل تھا، اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جی ٹی ایس چوک کے عقب سے ایک شخص پیدل چلتا ہوا آتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں کالا بیگ، بالکل ایک عام آدمی کی طرح لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے فطور میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اکیڈمی کے بالکل سامنے پہنچتا ہے، سڑک پار کرتا ہے اور قریشی ہاؤس کے اوپر ایک دیوار ہے، اس کے عقب میں یہ لیٹ جاتا ہے۔ وہ اچانک اس دیوار کی اوٹ میں لیٹ گیا اور پھر اس نے اپنی 9mm پستول نکال لی اور پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ کانسٹیبل حسن خان ڈیوٹی پر موجود تھے اور ان کے دائیں پاؤں پر گولی لگتی ہے، وہ وہیں پر گر پڑتے ہیں۔ اکیڈمی کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھ والی بیکری کے بھی شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، در و دیوار گولیوں کے نشانات سے بوچھار ہو جاتی ہے، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ جو لوگ لیکچر سننے آئے تھے وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ سڑک پر موجود عام لوگ بھی دہشت میں آ گئے، پوری گلی میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن پولیس نے ہمت نہیں ہاری۔ موقع پر موجود اہلکاروں نے کور فائرنگ کی اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ حملہ آور وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ابھی بھی وہی 9mm پستول موجود تھی۔ پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا، زخمی کانسٹیبل کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ شخص کون تھا؟ نادر و پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے مطابق انہوں نے جانچ شروع کر دی اور ریکارڈ چیک کیے گئے، اس کے فنگر پرنٹس لیے گئے اور چند ہی گھنٹوں میں آئیڈینٹی سامنے آ گئی۔ یہ شخص تھا بلال احمد خان، میاں والی کا رہنے والا۔ آج سے 3 سال پہلے، تقریباً 10 سال پہلے اس نے اپنے اسکول کے ایک ٹیچر کو قتل کیا تھا۔ اس کے خلاف مرڈر کیس درج ہوا، 3 سال جیل میں رہا اور پھر رہا ہو گیا۔ 3 سال میں کیا بدلا؟ کچھ نہیں بدلا، بلکہ شاید اندر سے کچھ اور پختہ ہو گیا۔ وہی نفرت، وہی سوچ، وہی جذبہ جو آخرکار اسے جہلم لے آیا، اکیڈمی کے سامنے لے آیا اور اپنی جان بھی لے گیا۔ FIR جو جہلم تھانہ میں درج کی گئی، اس کے اندر انسداد دہشت گردی کے واقعات لگائے گئی، اقدام قتل کی دفعات لگائی گئیں، پولیس مقابلے سمیت کل 6 سنگین دفعات لگائی گئیں، اور سید خالد محمود حمدنی جو کہ وہاں پر موجود تھے جن کو گولی لگی، وہ بھی ہاسپٹل میں، ان کے لیے بھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ اکیڈمی کو بالکل ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، پورے جہلم پہ سینسیٹیو ماحول بنا دیا گیا تھا، پوری بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ اب دوستوں یہاں ایک بہت بڑی سوال سامنے آتی ہے کہ کچھ رپورٹس میں یہ ذکر ہے کہ 2 حملہ آور تھے، ایک تو پولیس کی جوابی کارروائی میں مارا گیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، اس فرار ہونے والے شخص کی تلاش جاری کر دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس پوری سٹوری کی سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ نام پاکستان میں بہت ہی جانا مانا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا۔ ہم مانتے ہیں کہ ایک کنٹروورشل مذہبی اسکالر ہے، اس کے بہت سے اختلاف ہیں، ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن علم اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے بہت سے مخالفین ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بہت سے مذہبی نکات ایسے ہیں جس سے لوگ اختلاف رکھتے ہیں، دیگر علماء نے بھی اسے بعض ویو سے اختلاف رکھا ہے، اور یہ اختلاف یہ بالکل جائز ہے۔ علم اختلاف ہمیشہ اس اسلامی روایات کا حصہ رہا ہے، لیکن دوستو اختلاف اور حملہ یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اختلاف کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، اختلاف کا جواب گولی سے نہیں دیا جاتا۔ جن علماء نے اس واقعے پر بات کی انہوں نے بھی یہی کہا کہ مرزا صاحب ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس طرح کسی پر حملہ کرنا یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ کسی بھی مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے دوستو جہاں میں آپ سے سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلال احمد خان، اس نے کیا سوچا ہوگا کہ میں بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، میں کسی مقصد کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے کوئی انعام ملے گا، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اپنی جان گنوا دی، ایک پولیس اہلکار کو زخمی کر دیا، عام لوگوں میں خوف پھیلا دیا، ملک کا امیج ایک بار پھر خراب کر گیا، اور جس مقصد کے لیے وہ گیا تھا وہ مقصد بھی پورا نہ ہوا۔ یہ ہے نفرت کا انجام۔ نفرت انسان کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ سوچنا بند کر دیتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے غصہ، نفرت، جذبہ، اور پھر وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے دہشت گردی کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا اور بہت عرصے تک اٹھایا ہے۔
فوج نے قربانیاں دی ہیں, پولیس نے قربانیاں دی ہیں, عام شہریوں نے قربانیاں دی ہیں, اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. مذہبی اختلافات کے نام پر, شیعہ سنی کے نام پر, دیوبندی بریلوی کے نام پر, سیاسی اختلاف کے نام پر. دوستو, دنیا میں کوئی بھی ترقی یافتہ معاشرہ اس طریقے سے اختلاف نہیں رکھتا. سیاسی اختلاف, مذہبی اختلاف, فکری اختلاف, لیکن وہ اختلاف کا اظہار قانونی طریقوں سے کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں, وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, گولی نہیں چلاتے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نئی نسل کو یہ سکھانا ہے کہ اختلاف اگر آپ کسی کے سامنے بھی دیکھو تو اسے گولی مار دو. آپ جس سے بھی اختلاف رکھتے ہیں وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ بس ایک انسان ہے جو آپ سے الگ سوچتا ہے. بلال احمد خان 10 سال پہلے بھی کسی کو قتل کر چکا ہے, اپنے ہی استاد, اس شخص کو جس نے اسے پڑھایا ہوگا, جس نے اسے کچھ سکھایا ہوگا. 3 سال جیل میں رہا اور رہا ہو گیا. سسٹم نے اسے ایک بار پھر موقع دیا لیکن وہ نہیں بدلا, اور آخرکار اس نے اپنی زندگی بھی ختم کر لی. یہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں ہے, یہ ہمارے اجماعی المیہ کی کہانی ہے. ہم نے ایک ایسا ماحول بنا لیا ہے جہاں مذہبی نفرت کو پیدا ہوا دی جاتی ہے, جہاں کسی کو کافر کہنا بہت آسان ہو گیا ہے, جہاں اختلاف کو دشمنی بنا دیا جاتا ہے, اور جب یہ نفرت کسی کمزور ذہن تک پہنچتی ہے تو وہ گولی اٹھا لیتا ہے, وہ گن اٹھا لیتا ہے, وہ 9mm اٹھا لیتا ہے, اور پھر وہ ایسے ہی کسی انجینئر مرزا کی اکیڈمی میں پہنچ جاتا ہے. آج تو انجینئر مرزا بچ گیا, کل کوئی اور ٹارگٹ کر سکتا ہے, کوئی اور عالم دین, کوئی اور ادارہ, اور کوئی اور مسجد, یا کوئی اور مدرسہ, یا کوئی امام بارگاہ, کوئی بھی نشانہ بن سکتا ہے. ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ یاد رکھیں, ہم سے جو لوگ الگ سوچتے ہیں ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اختلاف کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. قانون اپنا کام کرے گا, پولیس تحقیقات کرے گی, قرار مظلم تلاش ہوگی, ذمہ داروں کا تعین ہوگا, لیکن اصل سوال یہ کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنی مساجد میں, اپنے سکولز میں کیا سکھا رہے ہیں, کیا میسیج دے رہے ہیں نئی نسل کو. اگر ہم انہیں محبت نہیں سکھائیں گے تو محبت نہیں ملے گی, اگر ہم انہیں نفرت سکھائیں گے تو نفرت ملے گی, اور نفرت کا انجام آپ نے دیکھ لیا. یہ تھی جہلم واقعے کی مکمل اسٹوری, ایک واقعہ جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور اگر یہ انالائزز آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کریے گا, کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن دے, اللہ ہمیں عقل دے. جزاک اللہ خیرہ.